السلام علیکم دوستو، بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کرانا خواب تو نور الدین زنگی کا تھا، مگر بیت المقدس کو فتح سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا۔ صلاح الدین کی فتوحات کا آغاز ہوتا ہے سن 1170 سے، جب وہ فاطمی حکومت کو شکست دے کر مصر کو فتح کرتا ہے اور اگلے 5 سالوں میں ہی وہ یمن بھی فتح کرتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے اسلام کے نڈر بہادر سپاہی فاتح بیت المقدس اور عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی مکمل مگر مختصر معلومات۔ تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ نویں صدی قبل مسیح یروشلم میں ہیکل سلیمانی، دیوار گریا اور مسجد اقصی کی تعمیرات کے ساتھ ہی یہ یہود کے لیے مقدس شہر بن گیا۔ پہلی صدی عیسوی میں بیت لحم میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ شہر عیسائیوں کے لیے بھی مقدس بن گیا۔ سن 610 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے خدائی فیصلے سے آگاہ کیا تو یہ شہر مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ٹھہرا۔ اب یہ شہر تینوں اہلامی مذاہب یہود، عیسائی اور مسلمانوں کے لیے یکساں قابل احترام ہو گیا۔ ابتدا میں یہودی ربی اور مذہبی ٹھیکیدار یروشلم پر قابض رہے، مگر عہد فاروقی میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ مگر اس فتح کے 450 سال بعد یورپی عیسائی طاقتیں جمع ہوئیں اور چاہا کہ بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے۔ اس لیے سن 1095 میں پوپ اربن دوم نے کلرما کونسل میں عیسائیوں کو بیت المقدس مسلمانوں سے حاصل کرنے کے لیے راضی کیا اور کہا کہ اس کام میں حصہ لینے والوں کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس موقع پر پوپ اربن نے صلیبیں بھی تقسیم کی، اسی لیے ان جنگوں کو صلیبی جنگیں کہا گیا اور صلیبی سپاہی کو صلیبی کاربین کے نام دیا گیا۔ یہ سپاہی یورپ کے مختلف ملکوں سے بڑی تعداد میں جمع ہو کر جون 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہود اور مسلمانوں کے بعد پہلی بار عیسائی یروشلم کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مسلمانوں کو قبلہ اول ہاتھ سے جانے کا بڑا دکھ تھا، مگر عباسی خلیفہ سے لے کر افریقہ تک کے مسلمان کچھ نہ کر سکے۔ اب انتظار تھا کسی ایسے حوصلہ مند اور بہادر کا جو مسلمانوں کی قیادت کر سکے۔ ان لوگوں میں ایک نام نور الدین زنگی کا بھی تھا۔ زنگی کا مشہور واقعہ ہے جب دو یہودیوں نے مدینے کے ایک گھر میں سرنگ بنا کر روضہ رسول تک پہنچا دی تاکہ حضور کے جسم اطہر کو چرا سکیں، مگر نبی رحمت نے زنگی کو یہ خبر دی، جس پر نور الدین فوراً مدینے پہنچا اور عین موقع پر دونوں یہودیوں کو پکڑ کر سر عام پھانسی دی اور روضہ رسول کے گرد سیسا پلائی دیوار تعمیر کرائی، جو زیر زمین آج بھی موجود ہے۔ زنگیوں کے ساتھی میں ایک نجم الدین ایوبی بھی تھے۔ سن 1038 میں زنگی اور نجم الدین کے گھر ولادتیں متوقع تھیں۔ انہوں نے عہد کیا کہ اگر بیٹے ہوئے تو انہیں جنگجو سپاہی بنائیں گے، مگر زنگی کا بیٹا کم عمری میں وفات پا گیا۔ صلاح الدین بڑا ہوا تو زنگی نے کہا، اب ہم اپنا عہد اس لڑکے سے پورا کریں گے۔ صلاح الدین تقریت عراق میں پیدا ہوئے اور عراقی صدر صدام حسین بھی تقریت میں ہی پیدا ہوئے۔ ابتدا ہی سے صلاح الدین زنگی فوج میں تھے۔ زنگی کی وفات کے بعد سپہ سالار صلاح الدین کو بادشاہت کی مکمل ذمہ داری حاصل ہو گئی۔ سن 1087 کے سال ایوبی نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ یورپ کے کئی ملکوں کی متحدہ فوج نے ان کا مقابلہ کیا، مگر 2 اکتوبر 1187 یہ وہ دن تھا جب تقریباً 90 سال بعد دوبارہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور ہیرو تھے صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے لڑ کر فلسطین فتح کیا اور اپنے دشمنوں کو معاف بھی کر دیا۔ حالانکہ صلیبی جنگیں چند سال اور بھی جاری رہیں اور بالآخر صلح کے معاہدے پر ختم ہوئی۔ ایوبی کی فوج میں سوڈانی اور افریقی قبائل کے لوگوں کی اکثریت تھی۔
وہ سلطان کے ہر حکم پر لبیک کہتے۔ مزے کی بات یہ کہ یورپی حکومتیں ایوبی کے نام پر ٹیکس بھی لیا کرتی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1948 میں امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے مل کر اسرائیل کی بنیاد رکھی تو 761 سال بعد قبلہ اول پھر یہودیوں کے نرغے میں چلا گیا اور یروشلم ہمیشہ کے لیے لڑائی کا گڑھ بن گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل لڑائی اور 6 اکتوبر 2023 سے جاری جنگ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ صلاح الدین نے خالص اپنی فوج اور عزم سے بیت المقدس کو فتح کیا۔ مسلسل جنگوں اور سفر سے وہ مختلف امراض میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ایوبی کی فیملی دمشق میں تھی، جہاں وہ 1192 میں تشریف لائے تو پورا شہر ان کے عظیم استقبال کے لیے گھروں سے نکل آیا۔ غالباً قدرت کو صلاح الدین سے قبلہ اول کی آزادی کا ہی کام لینا تھا۔ صرف 55 سال کی عمر میں فروری 1193 کو آپ نے وفات پائی اور دمشق میں ہی دفن ہوئے۔ آج مسلمان ملکوں کی تعداد 58 ہے، پھر بھی قبلہ اول اور فلسطین کے لیے کوئی منظم اور مضبوط آواز نہیں اٹھائی گئی۔ امت مسلمہ نے ساری ذمہ داری حماس اور حزب اللہ پر ہی ڈالی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ گروپ ہیں، یہ ملکوں کی سی طاقت نہیں رکھتے۔ آج بھی اگر ہم معاہدوں کی پاسداری سے ہٹ کر امت کا درد لے کر آگے بڑھیں تو فتح ضرور حاصل ہوگی۔ آج بھی پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو لوگ محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، سلطان محمد فاتح اور صلاح الدین ایوبی کو یاد کرتے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی صلاح الدین ایوبی کی کچھ مختصر معلومات۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔